الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں یہ 10ویں نمبر پر ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کے احکامات میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایسے ہی اس مہینے کی چند خصوصیات میں اشہر حج کے مہینے ہیں، اس پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ شوال کے روزے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس پر بھی میں ایک گفتگو کر چکا ہوں۔ شوال المکرم کے مہینے کو اہل عرب اسلام سے پہلے وہ اس کو اچھا مہینہ نہیں سمجھتے تھے، اس کو منحوس مہینہ قرار دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ عرب میں ایک مرتبہ طاعون کی وبا اور بیماری پھیلی، جس کی وجہ سے بڑی اموات ہوئیں، لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی، تو وہ اس وقت سے ان لوگوں نے اس پر نحوست کا مہینہ اس کو سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، بلکہ بعض دفعہ آدمی کے اپنے گناہ اس پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس پہ آزمائش آتی ہے، اور وہ اوقات کو، لمحات کو، دنوں کو، مہینوں کو منحوس سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی نیکی کی جزا یا برائی کی سزا کا ترتب ہوتا ہے۔ اس لیے کسی دن کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں جیسے محرم اور سفر میں لوگ شادی کو معیوب اور ناجائز سمجھتے ہیں، تو جہالت کے دور میں شوال المکرم میں نکاح کو ناجائز اور منحوس تصور کیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کے ہاں ایک تصور تھا کہ جس کا نکاح شوال میں ہو بڑی بے برکتی ہوتی ہے، شوال میں نکاح ہو اختلاف ہوتا ہے، شوال میں نکاح ہو لڑائی ہوتی ہے، شوال کے نکاح میں برکت نہیں رہتی، تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں جوڑ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا تصور تھا۔ ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے گلزار سنت، حضرت مولانا اصغر علی ان کا نام ہے، اصغر حسین۔ انہوں نے اس کے اندر شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو سنت قرار دیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات، محبوب حبیب خدا، گلشن رسول کی اندلیبہ، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں شوال کے نکاح کو منحوس اور مبغوض سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ عقد کیا، نکاح کیا، تو وہ بھی شوال کے مہینے میں، اور جب میری رخصتی ہوئی تو وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ تو فرمایا میری جیسی خوشبخت عورت، میرے اپنا مقدر، میری اپنی خصوصیات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں ان کا یہ تصور غلط ہے۔ اس پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لیے بڑی سعادت سمجھی کہ میں شوال کے مہینے میں میری شادی ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے اکیلی زوجہ ہیں جو کنواری باکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں۔ باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں بشمول سیدہ خدیجہ اور باقی ازواج مطہرات کے، یا وہ مطلقہ تھیں یا وہ بیوہ تھیں، یعنی یا تو ان کے کوئی پہلے شوہر گزر چکے تھے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے تو بیوگی کے عالم میں حضور کے عقد میں آئیں، جیسے اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
کہ ان کے 2 شوہر پہلے فوت ہو چکے تھے، یا یہ کہ وہ بیوہ تھیں، شوہر نے ان کو جو طلاق دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو آباد فرمایا اور انہیں اپنے حق کے زوجیت میں لیا۔ اکیلی خاتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں، اور یہ کنواری آئی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ ہے۔ حضور کبھی کبھی پیار میں انہیں یا عائش، یا عائشو، اے میری پیاری عائشہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا لقب صدیقہ مشہور ہے۔ والد صدیق ہے تو بیٹی صدیقہ ہے، باپ عتیق ہے تو بیٹی عتیقہ ہے، باپ نبی کا رفیق ہے غار و مزار کا تو بیٹی رفیقہ حیات ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ایک ایسی رفیقہ بنی، ایسی ساتھی بنی جس نے رحمت کائنات کے آخری لمحات تک نہیں بلکہ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر استراحت فرما ہے، آرام فرما ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ اقدس میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، میری اولاد تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں، عرب میں کنیت کا بڑا رواج ہے۔ کنیت یا والدین کی طرف ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ اولاد کی طرف ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں کی کنیتیں کسی خاص شہرت کے سبب سے ہوتی ہیں۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ بلیوں سے محبت کرتے تھے، ان کو پالتے تھے، تو پیار سے ابو ہریرہ کہا گیا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن، ابو الحسین، ابو الحسنین تھی، لیکن ایک مرتبہ مٹی پہ سوئے ہوئے تھے زمین پر، اور وہ مٹی آپ کے جسد اطہر کو چھو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے قم یا ابا تراب یہ فرمایا، تو وہ اس دن سے ابو تراب، یہ مٹی والے، یہ ان کی کنیت بن گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا بھانجا اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور آپ کے ہم زلف بھی ہیں، اور وہ سیدہ اسماء ان کی بیوی تھی، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر۔ آپ نے فرمایا اس اپنے بھانجے کی وجہ سے آپ اپنی کنیت وہ ام عبداللہ رکھیں، تو سیدہ کی یہ کنیت تھی ام عبداللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو میں نے اپنے گھر میں اسلام کو دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے گھروں میں آنا جانا، اور میرے والد کا آقا کی خدمت میں رہنا، وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، ہم نے اسلام کی بہار کو دیکھا ہے، گویا زمانہ کفر ہم نے پایا ہی نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا عقد اور میرا نکاح ہوا تو خولہ بنت حکیم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ پسند فرمائیں تو میں ام رمان ابو بکر صدیق کی اہلیہ سے گفتگو کرتی ہوں، ابو بکر کی بیٹی عائشہ جو کنواری ہے، آپ اس سے اگر عقد کرنا چاہیں۔ اس سے پہلے حضور کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہوا تھا، آپ نے سیدہ خدیجہ کی 25 سالہ رفاقت میں دوسرا نکاح نہیں کیا، یہ خدیجہ کی خصوصیت ہے۔ اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اماں خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے زیادہ حضور کی خدمت کرنے والی، آپ سے وفاداری کرنے والی، آپ سے محبت کرنے والی، ان کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے سیدہ سودا بنت زمعہ سے عقد کیا، لیکن یہ بڑی عمر کی تھیں اور یہ چاہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں صرف خدمت ہی کروں، حضور کی خدمت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ خولہ نے یہ تحریک چلائی، اور جب ام رمان سے بات ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ آقا سے تو میرا برادری کا رشتہ ہے،
حضور نے مجھے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ اور یہ جملے حضور نے کئی صحابہ کو فرمائے، سیدنا علی کو بھی فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ابو بکر کو بھی فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے۔ ایسے جناب زید کو فرمایا انت اخونا و مولانا، تو میرا بھائی بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا، اس سے مراد حضور کا خادم اور آپ کا غلام، یہ اعزاز بھی گویا ملا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو میرے بھائی ہیں۔ بھائی کی بچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ برادری اخوت فی الاسلام، مسلمان ہونے کے ناطے بھائی ہیں، ان میں بھی بھائی چارے کا رشتہ عروج کو ہے، یہ نسبی رشتہ نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ چنانچہ یہ رشتہ طے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے، بلکہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ میں وہ خوش نصیب خاتون ہوں کہ جس کے اعزاز میں یہ ہے کہ 2 مرتبہ میرے نکاح سے پہلے حضرت سیدنا جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری تصویر دکھائی اور کہا یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، نام اس کا عائشہ ہے اور اس کا آپ کے ساتھ اللہ نے عرش پہ نکاح کیا ہے، یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ تو فرمایا گویا میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی تصویر رحمت کائنات کو دکھائی گئی۔ اور جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوئی تو صدیق اکبر نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر چاہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی دے دوں۔ اور اس موقع پر یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ نکاح پڑھا، اس میں پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حق المہر طے ہوا 400 درہم یا بعد میں 480 اور 500 درہم کے لگ بھگ، تو یہ ساری کی سارے جو حق المہر ہے یہ بھی خود حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی طرف سے اپنی بیٹی کو خود ادا فرمایا۔ یعنی یہ کمال محبت تھی، کمال پیار تھا، کمال انس تھا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں شب ہجرت تیار کی ہوئی تھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنوں گا تو میں بھی سفر کروں گا، آقا بھی سفر کریں گے، تو محبوب کی خدمت کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں۔ صدیق نے تو جان بھی دیا، مال بھی دی، وقت بھی دیا، اولاد بھی قربان کی، کوئی چیز اپنے پاس بچا کر نہیں رکھی، سب کچھ آقا کے قدموں میں لٹایا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت ابو بکر حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں میں سے آپ کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ اور ام کلثوم تھی، اور ابو بکر صدیق کی اولاد میں حضرت عائشہ، اسماء بنت ابی بکر، یہ لوگ تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو پھر وہاں سے مکۃ المکرمہ سے منگوایا اور پھر یہ مدینہ طیبہ چلی گئیں۔ ہجرت کے بعد پہلے سال پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی، تو آپ کا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اور بیوی کہتی ہے میں اللہ کے محبوب کی محبوبہ بیوی ہوں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہے، آقا اللہ کے محبوب ہیں، چاہیں تو احد پہاڑ سونا بن کے آپ کے ساتھ چلے، آسمان کے چاند کو اشارے سے ٹکڑے فرمائیں، درختوں کو اشارہ کریں تو چل کر آپ کے قدموں میں آئے، لیکن آپ نے اتنا سادہ نکاح فرمایا، اتنا سادہ نکاح فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی لمبی چوڑی بارات نہیں ہے، ہٹو بچوں کی صدا نہیں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، انصار کی کچھ عورتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی تو میری والدہ نے میرا ہاتھ منہ دھلایا اور پھر مجھے تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر روانہ کیا، اور انصار کی عورتیں مجھے خوشی سے لے کر آئیں اور بے پناہ وہ اس پر خوش تھیں، اور میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد ہوا۔ اس عقد کی تاثیر اور برکت اماں فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ کمال کیا کہ بہت ساری نعمتیں میرے حصے میں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور کی ازواج میں سے عائشہ صدیقہ ہیں جس نے حضور کی زندگی میں پورا قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا۔ اماں خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا، باقی ازواج مطہرات پر قرآن مجید تو ان کے پاس تھا اور ساری کی ساری کے پاس تھا، سب پڑھتی تھیں، لیکن حفظ قرآن
حضور کی زندگی میں یہ اماں عائشہ صدیقہ کے حصے میں سعادت آئی۔ بی بی کہتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تو یہ سعادتیں مجھے نہ ملتی۔ بی بی کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں، میرے حصے میں یہ سعادت آئی۔ ایک روایت میں بی بی نے اپنی چند خوبیاں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میری سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کے ساتھ عقد سے پہلے میری تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے دکھائی، میں خوش نصیب ہوں، گویا یہ بات میرے حصے میں آئی۔ دوسرا، میں کنواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی، یہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی بیوی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے علاوہ کسی کنواری لڑکی سے پھر آپ نے شادی نہیں کی۔ بعد میں جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ بھی یا مطلقہ تھیں یا یہ کہ بیوہ تھیں جو آپ کے عقد اطہر میں آئیں، اور پھر ان کے واسطے سے بھی دنیا میں امت میں دین پھیلا۔ اسی طرح اماں فرماتی ہیں یہ اعزاز بھی مجھے نصیب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میرے گھر ہوتے تھے اس دن صحابہ ہدائے تحائف آپ کے پاس بھیجتے تھے، اور پھر آقا میرے گھر ہوتے تھے اس دن جبریل امین آتے تھے، آقا میرے گھر ہوتے تھے اس دن قرآن پاک اترتا تھا، تو وہی بھی میرے بستر پہ آتی تھی۔ بی بی کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں، بعض دفعہ میں سو رہی ہوتی تھی ایک ہی بسترے پر، اسی حصے پر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو یہ میرے بسترے کو سعادت حاصل ہے، میرے حجرے کو سعادت حاصل ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری خوبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پر جب مجھ پر الزام لگا، اور اللہ کے محبوب بھی پریشان تھے، میں بھی بہت پریشان تھی، اللہ نے میری وکالت کے لیے، میری صفائی کے لیے آسمان سے قرآن پاک اتارا، سورہ نور اتری، اس میں تقریباً 2 رکوع ایسے ہیں جو سیدہ عائشہ کی عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں حیران تھی، مجھے یہ تو یقین تھا کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن یوں نہیں تھا کہ میری وکالت اور صفائی کے لیے اللہ سے قرآن پاک آئے گا، عرش سے اترے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ حضور کے قلب اطہر پہ اللہ القاء فرما دیں گے، جبریل آ کر بتا دیں گے، لیکن جب قرآن پاک اترا تو میری خوش نصیبی کی انتہا نہ رہی۔ اس لیے امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت سیدہ مریم پہ الزام لگا تو عفت اور پاک دامنی اور صفائی کے لیے اس وقت اللہ نے ایک بچے سے صفائی دلوائی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، تو ماں کی گود میں بول کر عفت اور پاک دامنی کی صفائی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو وہاں شاہد من آلہا، وہ بھی ایک کم سن چھوٹا سا بچہ تھا جو بولتا نہیں تھا، وہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت قصوروار ہے، آگے سے ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بی بی فرماتی میری عفت اور پاک دامنی کے لیے اللہ کا قرآن عرش سے اترا۔ اصل عائشہ کی عفت اور پاک دامنی تو اپنی جگہ پر سب سے بڑی بات رسول اللہ کی عظمت کی بات تھی کہ اگر نبی کی بیوی پر یہ الزام، یہ داغ لگتا ہے تو پھر اللہ کے محبوب جو خدا کا حسن انتخاب ہیں، جس نبی نے فرمایا میں نے کسی بیوی سے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا جب تک رب کا حکم نہیں ہوا، اس لیے اماں کہتی ہے میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا تھا۔ اماں کہتی ہے میرے نکاح کے لیے حضور کو بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر میرا نکاح کیا ہے، اور میں وہ خوش نصیب ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہوتے ہوئے پھر میری موجودگی میں دوسری کسی کنواری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ بی بی کہتی ہے میں خوش نصیب عورت ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سب کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن سیدہ سودا بنت زماں نے کہا محبوب میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، میری باری میں بھی آپ عائشہ کے پاس رہا کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے مامور ہوں، میں آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ پھر یہاں تک صرف بس نہیں بلکہ آخر میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، شریفہ تھی، آپ سب کے گھر میں جایا کرتے تھے اور عصر کے بعد آپ سب کے گھروں میں
چکر لگاتے تھے۔ بی بی فرماتی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چکر لگا کے آخر میں میرے گھر تشریف لاتے تو پھر یہ خصوصیت میری تھی کہ عصر سے مغرب تک کا جو جتنا وقت ہوتا حضور میرے پاس بیٹھتے تھے، میں آپ کی خدمت اقدس میں کوئی چیز پیش کرتی۔ اسی طریقے سے فرمایا یہ میری سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز نوش فرماتے تھے تو مجھے فرماتے تھے پانی پیتے ہوئے، عائشہ کس جگہ تمہارا منہ لگا ہے، پھر حضور اسی جگہ سے منہ لگاتے۔ ایسی بعض دفعہ کھانا کھاتے ہوئے نوالا اپنے منہ میں لیتے اور توڑ کے مجھے دیتے، میرے منہ سے یوں لے لیتے اور وہ پھر اپنے منہ مبارک میں رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیتے۔ یعنی یہ میاں بیوی کا حسن سلوک میرے اور آپ کے لیے اس دواجی زندگی گزارنے کا سب سے بہترین نمونہ ہے کہ محبوب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسے وقت گزارا، ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے گھروں میں محبت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، اپنے گھر کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ یاروں کی محفل میں ہنستے ہیں، بیٹھتے ہیں، کٹھے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن گھر میں آئیں چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں، چہرہ فک ہو اور جناب اہل خانہ کے ساتھ موڈ بنا کر لڑ جھگڑ کر بات کرنا، یہ آداب اور مروت اور اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نے سکھایا۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھی حضور بیوی فرماتی ہیں میرے ساتھ آقا ہنسی مذاق کی باتیں بھی فرماتے تھے۔ عائشہ کے صدقے سے امت کو بہت کچھ ملا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ کا واقعہ پیش آیا، ایسی آپ کا ایک موقع پہ ہار گم ہوا تو اس کی تلاش میں فجر ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق شدید غصے ہوئے اپنی بیٹی پر، تیری وجہ سے صحابہ کی نماز رہ گئی۔ فرمایا اسی وقت تیمم کے احکامات اترے اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ابو بکر کی آل پر رحم کرے جس کے صدقے سے امت کو اتنا بڑا انعام ملا۔ پہلی امتیں جب تک وضو نہ کرتی اس وقت تک ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ سردی ہو، گرمی ہو، بخار ہو، کوئی کیفیت ہو۔ اس امت کو یہ اعزاز ملا ہے کہ آپ اگر بخار کی حالت میں ہیں پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، ڈاکٹر نے آپ کو روک لیا ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اتنی دور ہیں پانی تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے یا پانی ہے لیکن اس کے استعمال اور اس کے پہنچنے پہ مثلا وہاں پر کوئی سانپ بیٹھا ہے، کوئی اژدہا ہے یا وہاں دشمن کا حملے کا خطرہ ہے، آپ صاف پاک مٹی پہ ہاتھ لگائیں، چہرے پہ پھیریں، بازو پہ پھیر لیں، آپ کا تیمم ہو گیا، گویا آپ نے وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا، آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سعادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے ملی ہے۔ بی بی کہتے ہیں یہ میری سعادت ہے کہ صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ ہم ہدیہ اس دن بھیجیں جس دن حضور عائشہ صدیقہ کے گھر ہوں، تو آقا میرے گھر میں ہوتے تو میرے پاس ہدیہ آتا۔ آخر دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو جمع فرما کے فرمایا میں انصاف کرتا رہا ہوں، جس دن جس کی باری ہوتی تھی اسی کے پاس ہی رہتا تھا، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اب میں ہر ایک کے گھر جانا میرے لیے مشکل ہے، میں تم سے اتنی اجازت مانگتا ہوں، اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ تو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا ان کے گھر رہنے کو پسند کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں پر ٹھہر جاؤں۔ تمام امہات المؤمنین نے انتہائی خوشی کے ساتھ ارشاد فرمایا ضرور، تو پھر آپ نے ان کے گھر میں رہنے کو پسند فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، اور عائشہ صدیقہ کائنات اور معلمہ امت سیدہ عائشہ یہ حضور کی سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری بیوی، لیکن اس ماں اور بیٹی کا آپس میں بھی بڑے محبت کے گہرے تعلقات تھے۔ اس لیے مشکات میں
حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت پر روایت اگر نقل کی ہے تو ام عائشہ صدیقہ نے بی بی کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ۔ محبوب مردوں میں سے فرمایا اس کا شوہر علی۔ اب اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میری بیٹی کیا تجھے یہ پسند نہیں جو مجھے پسند ہے؟ محبوب ضرور پسند ہے۔ فرمایا میں اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ فرمایا اللہ کے محبوب مجھے اماں عائشہ سے ایسے ہی محبت ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا مردوں میں عائشہ کے ابو بکر سے پیار ہے تو اماں کہتی ہے میں نے کہا میرے لیے بھی ابو بکر صدیق ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو آپ اس میں محبت کا وہ ایک انداز دیکھیے، محبت کا وہ پہلو دیکھیے کہ اماں عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ان کے فضائل بیان فرما رہی ہیں، اور وہ حضرت علی ہوں یا سیدہ عائشہ فاطمہ الزہرا ہوں، وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میری خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے جب آخری لمحات تھے اور آخری ایام تھے اور آخری دن تھے، محبوب میرے گھر میں تھے، حتیٰ کہ وہ آخری دن جس دن پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی اور آپ کے وصال اقدس کا دن تھا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ کے کلمات آپ کی زبان اطہر پر تھے، اس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں میرے بسترے پر آپ کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس حالت میں تھے کہ آپ کی روح اقدس پرواز ہوئی ہے، یہ میری سعادت ہے۔ اور پھر صرف یہاں تک بس نہیں، اللہ کے نبی جہاں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کی تدفین بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ بی بی فرماتی ہے پھر یہ میرا مقدر ہے کہ قیامت تک کے لیے محبوب نے میرے حجرے اقدس کو پسند فرما لیا ہے، اور پھر آپ وہاں آرام فرما ہیں۔ اور اماں عائشہ صدیقہ کی حیاداری، لحاظ، عفت اور پاک دامنی کا کمال دیکھیے۔ بی بی کہتی ہیں حضور جاتے حجرہ اقدس میں تھے، میں آپ کی قبر اطہر پر جاتی تھی، ابا مدفون ہوئے میں آپ کی قبر اطہر پر جاتی تھی، حضرت ابو بکر والد تھے، لیکن جب سیدنا عمر بن خطاب دفن ہو گئے تو فرمایا پھر مجھے لحاظ آتا تھا کہ عمر بن خطاب ہیں، اب میں آنے باہر سے سلام پڑھنا شروع کر دیا، حجرہ اقدس کے اندر نہیں جایا کرتی تھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی یہ وہ چند خصوصیات ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو صرف یہاں تک نہیں علم کی دنیا میں بڑا مالا مال کیا۔ تفسیر عائشہ صدیقہ اس وقت بھی 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ علم حدیث میں بڑی ماہر تھی، ہزاروں حدیثیں اماں عائشہ سے منقول ہیں اور ہر عنوان پر منقول ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں۔ فقہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ بڑا ید طولا رکھتی تھی۔ فن طب میں اللہ نے ان کو کمال مہارت عطا کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں، ہر غذا کی خاصیت کو سمجھتی تھیں، جس موقع پر حضور نے جو علاج بیماری کا بتایا اس کو بھی سمجھتی اور جانتی تھی۔ اسی طریقے سے اماں عائشہ صدیقہ کی خوبیوں میں سے یہ تھا کہ علم شاعری میں بھی ان کو کمال تھا، کمال درجے کے اشعار کہتی تھیں، علم حدیث، علم فقہ، علم جناب والا تفسیر، اور ایسے ہی آپ کو علم الانساب، نسب کا علم، خاندانوں کا، ان تمام علوم میں بھی ماہرہ تھیں، امت کی معلمہ تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی شادی اس شوال المکرم کے مہینے میں ہوئی، اس مناسبت سے میں نے وہ برکات بیان کی کہ شوال کی شادی کی کیا برکتیں ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرا اپنا نکاح بھی شوال المکرم میں ہوا تھا، اور میں نے اپنی بچیوں میں سے ایک بچے کا عقد بھی شوال المکرم میں کیا تاکہ اس سنت کو زندہ کریں۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ اللہ کے محبوب نے جس موقع پہ جو عمل کیا ہے اس موقع پہ اس سنت کو اسی طریقے سے زندہ کیا جائے جیسے رحمت کائنات نے کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔